سلام کر لے بسط ادب جو کیا سوال امام نے یہ نماز دور کا واقع ہے جو کیا سوال امام نے یہ نماز دور کا واقع ہے مجھے سجدہ کرنا فرض ہے تو کہا لئین جواب نہ ملے گی فرصت تمیز نہ پڑھو نماز حسین کہ نہیں قبول ہے بندگی کہ نہیں قبول ہے بندگی تیری آج حق جناب میں وہ سلام پہلے بسط ادب کوئی سے حسین کو کیا کہے کہ خدا بھی جس کی ثنا کرے کوئی سے حسین کو کیا کہے کہ خدا بھی جس کی ثنا کرے جسے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے جسے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے ہے سند خدا کی کتاب میں جو سلام کر لے بسط ادب یہ حسین ہے وہ یزید کا یہ کریم ہے وہ لعین تھا یہ حسین ہے وہ یزید کا یہ کریم
ماتی ہے میں یکنائی صناعت دیکھو ماتی ہے یکنائی صناعت پہلے احوال بلا بد شہ مدلون جنت کے لٹانے والے آج پیدا ہوئے دوزخ سے بچانے والے آج پیدا ہوئے مردوں کو جلانے والے آج پیدا ہوئے دولت کے لٹانے جب کی سنا اور موچوں کے شبیر کا بولے اچھا اے میرے علم کے وارث یہ پتا وہ تو ذرا کس کا ہم دونوں میں رتبہ ہے دریا بیٹا کس کا ہم
بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب نہج البلاغہ حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید قمر علی صاحب سے گزارش کی جا رہی ہے اور ممبر ہوں آپ حضرات مولانا موصوف کا استقبال نعرہ صلوات فرمائیں. نعرہ صلوات. محمد وآل محمد صلوات. نعرہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الفتحي الأبتهي التهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامر قولات الأذاليل مولن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال علي عليه السلام لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد هم أساس الدين وعماد اليقين. صلوات. بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں اس مقدس مبارک اور ناقابل فراموش موقع پر، جس میں آپ فرزند رسول سرکار شہادت خامس آل ابا سردار جوانان جناح امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو اس سلسلہ ذکر و بیان کے لیے میں نے جن مقدس الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، یہ نہج البلاغہ کی زینت ہے، جس میں خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آل محمد علیہ السلام کا تعارف کرا رہے ہیں. اور یہ جملہ مجھے بہت پسند ہے. میں بہت سی تقریریں، بہت سی محفلیں، بہت سے بیانات اس جملے کے ذیل میں مختلف مقامات اور مختلف شہروں میں کر چکا ہوں.
ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من هذه الامت احد، امت کے کسی فرد کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اساس الدین و عماد الیقین، اس لیے کہ آل محمد ہی دین کی بنیاد ہیں اور یہی یقین کے ستون ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے کہا نا، میں نے ریکارڈ میں ہے، یعنی 10-20 تقریریں اس جملے کے ذیل میں کی ہیں مختلف مقامات پر۔ نہج البلاغہ میں اس جملے کا وہی مقام ہے جو قرآن مجید میں آیہ تطہیر کا ہے، آیہ مباہلہ کا ہے، آیہ انما کا ہے، کہ جب پڑھیے نیا نتیجہ نکلتا ہے کہ امت کے کسی فرد کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو زندگی کے جتنے بھی رخ نکلیں، بھائی توجہ کیجئے گا، زندگی کے جتنے بھی رخ نکلیں ان سب کو سامنے لائیے اور مولا کا یہ جملہ دہرائیے کہ امت اور ہے، آل محمد اور ہے۔ ایک سلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد۔ اس سے پہلے، یہی کئی سال پہلے، اسی جعفر آباد میں نے اس میں آل محمد پر اجمالی گفتگو، یعنی کسی فرد خاص کی بات نہیں، آل محمد میں جو بھی وہ اور ہیں اور امت، توجہ فرمائیے گا۔ اب میں نے جو بات کہی کہ جتنے بھی رخ آپ کے ذہن میں آ سکے، توجہ کیجئے گا، چاہے ولادت کی بات ہو، امت اور، بھائی توجہ کیجئے گا، آل محمد اور، چاہے علم کی بات ہو، امت اور، آل محمد اور، چاہے علم کی بات ہو، امت اور، آل محمد اور، حسب کی بات ہو، امت اور، آل محمد اور، نسب کی بات ہو، امت اور، آل محمد اور۔ اب میں نے تو اشارہ کر دیا، اب جس کی جتنی معرفت ہو اس سمندر میں اترے اور نتیجوں کے گوہر لے کر آ۔ صلوات ہے محمد والے محمد پر۔ ایک سب مل کر صلوات بھیجیے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے۔ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر۔ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، حضور کتنا بڑا گواہ ہے، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، پھر اقبال نے عجب طرح سے کہا، ڈھونڈتا پھرتا ہے مجھ بے عمل کے دل میں داد عشق اہل بیت، موج طوفاں آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ تو آج ظاہر سی بات ہے کہ خوشی کا موقع، ایسا موقع کہ جہاں پیغمبر اسلام
یعنی ایسا نواسا ملا ہے آج کہ نبی کو وہ تصویر جو پیشانی زہرا میں دیکھتے ہیں اس کا مجسم پہ کر آج آغوش رسول میں ہے. اس لیے کہ جب نبی کفار مکہ کے درمیان تبلیغ کر کے آتا تھا تو کہتا تھا میری بیٹی تجھے دیکھ کر مجھ میں حوصلہ تبلیغ پیدا ہوتا. اس لیے کہ باطل کا ایک مزاج یہ بھی ہے، باطل کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ وہ ہر حق کے نمائندے کو آخری سمجھتا ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. اور قدرت ان کافروں اور ان منافقوں کو قسطوں میں موت دیتی ہے. بھائی توجہ کیجئے گا، قسطوں میں. ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ قادر مطلق کیا کسی ایک نبی سے کام نہیں چلا سکتا تھا؟ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ قادر مطلق کیا 1000 نبیوں سے کام نہیں چلا سکتا تھا؟ بھائی توجہ کیجئے گا، کیا خالی نبیوں سے کام نہیں چلا سکتا تھا؟ کہا ان کو ہمیں قسطوں میں موت دینا ہے. یہ ہمارے ہر نمائندے کو آخری سمجھیں گے اور جب وہ جائے گا تو پھر دوسرا آئے گا اور جیسا ہی دوسرا آئے گا پھر باطل کو موت ملے گی. بھائی صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اچھا نبی کو کہا آخری رسول تو اب تو بالکل سوچ کر بیٹھ گئے تھے کہ ارے اس کو خرید نہیں پائے، اس کو ڈرا نہیں پائے. اب جب اس کو طبعی موت آ جائے گی بھائی توجہ کیجئے گا تو اس کے بعد دین کا قصہ. انہیں پتا نہیں تھا کہ نبوت کے بعد امامت ہے. توجہ کیجئے گا، نبوت کے بعد امامت ہے. اب آپ سمجھے نبی کیا کہتے تھے کہ میری بیٹی تجھے دیکھ کر مجھ میں حوصلہ تبلیغ. اس لیے کہ یہ کفار کی غلط فہمی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں جب محمد طبعی موت مر جائیں گے تو دین کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا. یہ زہرا کو نہیں دیکھتے تھے، زہرا کی گود میں آنے والی نسل کو دیکھ کر کہتے تھے کہ جب تک تیری نسل باقی ہے میرے دین کو مٹائے گا کون؟ صلوات بھیجیے محمد والے. بابا سے بلند نہ رہے صلوات بھیجیے. بھائی دیکھیے میں بہت لمبے وقت کا ذاکر نہیں ہوں اور میں یہ بہرحال انجمن کے ارکان سے وہ ابھی مصطفیٰ پور میں میں نے 1 گھنٹے 40 منٹ کی تقریر کر دی تو دوسرے دن بھی بھائی لوگ کہنے لگے کہ آج اس سے لمبی. ہم نے کہا نہیں وہ اتفاق سے ہو گئی. ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد. نہیں جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ وقت کے بجائے بیان پر توجہ دیجیے کہ وہ بات جو 1.5 گھنٹے میں کہی جائے اگر وہ 1 گھنٹے میں ہو جائے تو سمجھیے کہ یہ دودھ نہیں بالائی ہے. ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد کا. اب اس کے لیے ہاضمہ مضبوط ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کا. تو بہت جلدی لیکن دیکھیے عزیزان محترم آج چونکہ آج میں کہوں گا تو کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہوگی ورنہ، اور میں یہ مقاصدے کے لیے کہتا ہوں
اور تشویش کرتا ہوں. ہاں وہ اس میں دیکھیے حد ادب ہر جگہ ہے. دور بیٹھا غبار میر اس سے, دور بیٹھا غبار میر اس سے, عشق بن یہ ادب نہیں آتا. تو ادب تو ہر جگہ ضروری ہے. تقدس جو مقاصدے کا ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. اس میں سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مقاصدے کی اپنی اہمیت ہے. اسی طرح سے یہ محفلیں مسرت کی, اس لیے کہ مجلس میں آدمی جاتا ہے تو بہت سے خیالات لے کر یہ سننے کو ملے گا, یہ سننے کو ملے گا, یہ سننے کو ملے گا, یعنی لیکن جب آدمی مقاصدے میں جاتا ہے تو صرف یہ سوچ کر کے جاتا ہے آج آل محمد کی مدح سننے کو ملے گی. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا. تو اسی لیے آج روز ولادت ہے, توجہ کیجئے گا. تو آپ بھی وہی موڈ بنا کر آئے ہوں گے کہ بھائی آج تو مدح کے گوشے. تو اس لیے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے فضائل کی ایک اپنی اہمیت ہے, مدح کی ایک اپنی اہمیت ہے. اسی بات کو میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میرا عنوان بن رہا ہے کہ معرفت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام قرآن و نہج البلاغہ کے حوالے سے, قرآن و نہج البلاغہ کی روشنی میں نہیں. ان کی سیرت میں کوئی اندھیرا نہیں ہے جو کوئی روشنی دے. صلوات پڑھیں آپ محمد والے محمد پر. یہ عید القرآن ہیں, ہم پلہ ہیں قرآن کے. آیت اللہ العظمی وحید خراسانی تاماز اللہ العالی نے کہا کہ روایتیں تو بہت ہیں, درایت کہاں ہے؟ روایتیں تو بہت ہیں, درایت کہاں ہے؟ کہا سنیوں نے بھی لکھا, شیعوں نے بھی لکھا کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی و مال قرآن والقرآن مع علی. کہا سوچا بھی کیا کہا نبی نے. اگر حدیث خالی جتنی ہوتی کہ علی و مال قرآن تب بھی شرف کم نہیں تھا, لیکن اگر علی ہی جو ہوتا علی و مال قرآن تو ممکن ہے کوئی نتیجہ نکالتا قرآن آگے آگے, علی اس کے پیچھے. یہ پیچھے لانے کے بڑے شوقین. تو نبی نے کہا علی و مال قرآن والقرآن مع علی, پیچھے نہ سمجھنا, یہ برابر ہے. صلوات دیجئے محمد والے. دیکھو صلوات دیجئے محمد والے. تو قرآن کی روشنی میں نہیں, یہ خود نور ہے. بھائی توجہ فرما رہے ہیں, یہ خود نور ہے. ان کو کوئی چیز منور نہیں کرے گی. نور اول یہی ہے. بھائی صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ہماری نسبت اور ہے. جلدی سے میں ایک بات کہہ دوں تاکہ آگے کی باتیں واضح ہوتی چلی جائیں. دیکھیے کل جیسے مولانا نے کہا کہ ہم فضائل کے نام پر یا محامد کے نام پر اعمال کی اہمیت کو کم نہ کریں.
بالکل صحیح. ہم ان کے فضائل کے نام پر اپنے اعمال میں کوئی کمی نہ لائیں، وہ بالکل صحیح. لیکن اس وقت بیان یہ ہے کہ ہم اعمال کے نام پر ان کی عظمت کو کم نہ کریں. صلوات پڑھیے آپ محمد والے محمد پر. بات وہ بھی صحیح اور بات یہ بھی صحیح، جو اس کو بیلنس کر لے جائے وہی کامیاب. صلوات پڑھتے ہیں آپ ذرا محمد والے محمد پر. دیکھیے میں نے تو یہ جملہ اپنی پسند کے لیے پڑھا کہ امت کے کسی فرد کو آل محمد پر قیاس نہ کرنا، مجھے پسند ہے کیونکہ ورنہ آج موضوع یہ بنتا تھا کہ میں کلمات اختصار کا 93 نمبر کا کلمہ پڑھتا کہ جہاں نجم البلاغہ کا مولا کائنات کہہ رہے ہیں لا یقولن احدکم. دیکھیے بات ذرا سا سطح عمومی سے بلند ہو رہی ہے کہ ہرگز تم میں سے کوئی ایک بھی یہ نہ کہے کہ میں فتنے سے پناہ چاہتا ہوں. دیکھیے اسی لیے چاہے دعا ہو یا زیارت، اپنے شوق میں کچھ نہ بڑھائیے نہ گھٹائیے. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں ہرگز تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ جو ہم امام آخر کی زیارت میں فتنے سے پناہ مانگتے ہیں، دیکھ بھی لیں کہ کسی کتاب میں ہے بھی کہ نہیں. ایک سلوات پڑھتے ہیں آپ محمد والے محمد کا. تم میں سے کوئی ایک بھی یہ نہ کہے کہ میں فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو فتنے کو پسند نہ کرتا ہو. اس لیے کہ مولا نے کہا جان لو کہ اللہ کہہ رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. بھائی توجہ کیجئے گا، نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ کہ مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے. بھائی توجہ کیجئے گا. تو مولا علی کہہ رہے ہیں تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں فتنے سے پناہ مانگتا ہوں؟ کیا تمہیں نہ مال چاہیے نہ اولاد چاہیے؟ ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد پر. ارے صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد پر. جائیے نہج البلاغہ میں دیکھیے 93 نمبر کا کلمہ قصار، کلمہ حکمت. کوئی نہ کہے تم میں سے، اس لیے کہ اللہ نے مال و اولاد کو فتنہ کہا ہے. فتنہ اردو والا نہیں، ہمارے یہاں فتنہ بمانے فساد استعمال ہوتا ہے. عربی کا فتنہ بمانے امتحان ہے. ارے صلوات دیجیے محمد والے محمد پر. بھائی توجہ کیجیے گا. اب مولا نے کہا اگر پناہ ہی مانگنا ہے تو تم یہ کہہ کر پناہ مانگو کہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ دے دے. یعنی مال بھی مانگو اولاد بھی مانگو، لیکن دعا کرو نہ ایسا مال ملے جو گمراہ کر دے، نہ ایسی اولاد ملے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. بھائی سب مل کر صلوات دیجیے آپ. اب آئیے، میں نے کہا نا ذرا سا سطح عمومی سے بلند ہوئیے آپ، اور ہو گئے. امت کے کسی فرد کو آل محمد پر قیاس نہ کرنا.
دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، بڑی طنز نہیں ہے، کوئی گزارش ہے کہ آدمی اعمال کے نام پر عظمت اہل بیت کو ارادی یا غیر ارادی طور پر کم نہ کرے، اس لیے کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بزرگی کیا ہے، امت اور ہے آل محمد۔ آل محمد کے معاملے میں بولے تو پہلے سوچے، کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑا، اس لیے کہ یہاں اگر آل محمد کا وفادار ہے تو اس کی جوتیاں بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، اور اگر آل محمد کا غدار ہے تو اس کا تاج بھی ہماری جوتیوں میں ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ توجہ فرمائی، اب آئیے بات دیکھیے، نماز ہو یا روزہ، حج ہو یا زکات، واجبات کی پابندی مومن کا ہنر، مومن کو جو ہے، لیکن وہی بات کہ کہیں بھی ان کی عظمت میں کوئی کمی نہ آئے۔ نماز اور جب واجبات میں سے اور ولی پرسش ہے، لیکن کیا کہنا، کبھی کبھی جس حدیث کو اور ہے نماز کے فیور، چھٹے امام نے کہا کہ اس کو میری شفاعت نصیب نہ ہوگی جو نماز کو سبق سمجھتا ہو۔ لیکن کیا کہنا، کلام معصوم کا کمال دیکھیں کہ اس کو شفاعت نصیب نہ ہوگی، نہیں، جو ہلکا سمجھے۔ اس کا ایک رخ تو یہ ہے کہ عظمت نماز کو سمجھو، جو نماز کو ہلکا سمجھے اسے میری شفاعت نصیب نہ ہوگی، لیکن اسی حدیث میں یہ بھی چھپا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے ذرا محمد والے محمد۔ جب حجت الاسلام عالی جناب مولانا اصغر اعجاز صاحب آ جائیں تو یہ تو میری ہمت افزائی کرنے والوں نے ہے، تو میں بیان آگے بڑھانے سے پہلے 4 مصرے ان کی نظر کروں پھر بیان آگے بڑھاؤں کہ میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، فقیر شہر علم ہوں زکات اعتبار دے، میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، فقیر شہر علم ہوں زکات اعتبار دے۔ میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گڑھ کے آ گیا کہ اب یہ تیرا کام ہے، بگاڑ دے سوار دے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ تو ان کی موجودگی کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہوئے، آپ کی توجہ کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہوئے، مولانا جمال حیدر صاحب قبلہ اور دوسرے صاحبان فکر یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہ اس شخص کو امام فرما رہے ہیں میری شفاعت نصیب نہ ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہو، لیکن اسی میں یہ بھی پوشیدہ ہے کہ اگر بھاری بھی سمجھتے ہو تو بغیر ہماری شفاعت کے نکلنے نہ پاؤ گے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ ارے صلوات پڑھے نا محمد والے محمد کا، کہ تم اپنے اعمال کی ایکشن میں سوچو۔ نہیں، اسی حدیث میں یہ بھی چھپا ہے کہ بھاری سمجھتے ہو تو یہ نہ سوچو کہ اوپر اوپر نکل جاؤ گے، اجر رسالت تو ہماری ہی محبت ہے۔ اب بظاہر حج کے لیے، لیکن ساری عبادتوں کو پیش نگاہ رکھ کر سنیے، باپ کا ذکر ہے، بیٹے کے ذکر کو اس کعبے میں لائیے کہ دل کی دنیا میں نیا کعبہ بنانا چاہیے، دل کی دنیا میں نیا کعبہ بنانا چاہیے۔
دن مولود حرام، اس میں منانا چاہیے. پہلے کر لو حاجیوں اجر رسالت تو ادا. سنتے ہیں مقروض کو حج پہ نہ جانا چاہیے. صلوات دیجیے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھیے. تو اب عزیزان محترم میں پھر کہہ رہا ہوں کہ معرفت کے نام پر مولانا بہترین اشعار اس حوالے سے اور قوم کی سرزمین پر، اور یقیناً اس کو چھپنا چاہیے، بار بار چھپنا چاہیے، تاکہ جو میری نثر میں جو بات ہے وہ اسی نظم کی ترجمانی ہے. اور پھر آیت اور حدیث اس کے حوالے سے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ عزیزان محترم یہ جو آیت میں نے پڑھی کہ مال اور اولاد فتنہ، اور یہ فتنہ جو ہے یہ امتحان خیر سے بھی ہوتا ہے شر سے بھی ہوتا ہے. خیر سے بھی ہوتا ہے شر سے بھی ہوتا ہے. خیر کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے نام پر آپ بیوی اور بچوں کا پیٹ نہ بھریں تو یہ خیر والا امتحان ہے. بھائی توجہ کیجئے گا. اور بیوی اور بچے لہو و لعب میں مبتلا ہیں اور آپ دنیا داری میں انہیں نہیں روک رہے ہیں، یہ شر والا امتحان ہے. بھائی صلوات پڑھے نا محمد والے محمد پر. اس لیے کہ یہ آیت تو سورہ تغابن کی ہے. میں پھر آؤں گا واپس. سورہ تغابن سے پہلے اس ترتیب میں سورہ منافقون ہے. وہاں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھککم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ. اے صاحبان ایمان، ہرگز ہرگز مال اور اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے. بھائی توجہ کیجئے گا. دیکھیے ولادت کے حوالے کی بات ہے لیکن اس طرح سے بھی جشن سنیے. یہ سورہ منافقون کی آئے کہ اے صاحبان ایمان، ہرگز ہرگز تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یاد خدا سے غافل نہ کر دیں. یہ سورہ منافقون کی آیت ہے. تفسیر نمونہ میں اس آیت کی تفسیر میں اس گروہ نے یہ تفسیر کی کہ علامہ مجلسی کے ہم عصر ہیں علامہ عبداللہ شوستری. ان کا ایک بیٹا ہے، ان کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہے اور بیٹا ہوا سخت مریض. لفظ جمعہ لکھا تو نہیں ہے لیکن قرینے سے سمجھ میں نہیں ہے، یہی آ رہا ہے کہ وہ گئے نماز جمعہ پڑھانے کے لیے اور بیٹا ہے سخت مریض. انہوں نے ویسے تو یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ جمعے کے دن اگر ظہر بھی پڑھو تو مستحب ہے کہ جمعہ اور منافقون پڑھو. نماز جمعہ میں بھی ان سوروں کا پڑھنا واجب نہیں ہے، ریکمینڈ کیا گیا ہے. تو کہا کہ جب علامہ مجلسی کے ہم عصر علامہ عبداللہ شوستری نماز پڑھانے گئے اور نماز میں سورہ منافقون پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے، بیٹا ہے مریض، سخت مریض، ہمیں تو عربی آتی نہیں، ایسا ہی پڑھ لیتے ہیں سورے. نماز میں خضوع اور خشوع ضروری، ترجمے پر توجہ ضروری، یعنی واجب کے معنی میں ضروری نہیں ہے. اب جب یہاں پہنچے
مال و اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے. تو انہوں نے اس آیت کی کئی دفعہ تکرار کی. اب اس میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ نماز میں آیتوں کی تکرار ہو سکتی ہے، لیکن نماز کے بعد مامومین نے پوچھا کہ سرکار آج آپ بار بار اس آیت کی تکرار کیوں کر رہے تھے؟ کہا جب میں نے آیت پڑھی تو مجھ کو میرا مریض بیٹا یاد آیا، جس کی وجہ سے میں یاد خدا سے غافل ہونے لگا. توجہ کیجئے گا، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو مردہ تصور کیا. جب میں اس کو بھولا اور واقعاً حاضر دماغ ہوا، تب میں نے سورہ مکمل کیا. یہ ہماری نماز. بھائی توجہ کیجئے گا کہ اگر دوران نماز بیٹا یاد آ جائے تو یہ غفلت کا سبب بنے. توجہ کیجئے گا، اب سورہ منافقون کے فوراً بعد سورہ تغابن، جس کی آیت انما اموالکم واولادکم فتنہ، خیر کا بھی امتحان شر کا بھی امتحان، دونوں سورے ملے ہوئے. اب اسی تفسیر نمونہ میں کا سارے سنی شیعہ مفسرین نے لکھا کہ نبی دے رہے تھے خطبہ. بھائی توجہ کیجئے گا، امام حسین آئے، دامن الجھا. بھائی توجہ کیجئے گا، ایک مرتبہ نبی نے خطبہ چھوڑا، ممبر سے اترے، حسین کو اٹھایا اور کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. ایک صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد.